جی انشاءاللہ آیت نمبر 255. اچھا جی دیکھیں، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی خرچ کرنے کی بات پر، وہ بہت امپورٹنٹ آیت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنے عقیدے ڈیولپ ہو گئے ہیں ہمارے لوگوں کے، کہ صدقہ جاریہ اس میں آپ لے لیں تو لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ اللہ کی قانون کی ہم نے دھجیاں اڑا دی ہیں. جو اللہ نے اصول دیا ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے اندر جو کام کرے گا نا، وہی آخرت میں اس کا پھل ملے گا. تو ہم نے جو اللہ کا قانون تھا نا، اس کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا صدقہ جاریہ پہ ڈال دیا، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ قرآن ہو. حالانکہ قرآن کے تو اول اس پر ہی اتنی ڈسکشن ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے ثواب تو جب ہی ہوتے ہیں جب آپ اس پر عمل بھی کرو گے، اس کو سمجھو گے بھی. صرف ریڈنگ کا کوئی فائدہ ہم کو آخرت میں نہیں ملنے والا. یہ کلیئر بات ہے کہ جو کوئی مجھے اور آپ کو سب کو ایک عام کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جب موت ہو جاتی ہے اور اس پر بیٹھ کر جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم سب کو اس وقت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کو یہ بات اب کلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ حق آپ کو مل گیا ہے تو آپ پیچھے سے ان کو بتاؤ یا جہاں سے بھی بتاؤ کہ اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ہم بڑے بڑے ختم کرتے ہیں بس ثواب کی نیت سے، اور پیچھے سے یہ بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہیں. اللہ بات کو کلیئر فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کر لو جو کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، آیت آتی ہے کہ تمہارے دائیں اور بائیں فرشتے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، تو پھر اس اعمال نامے کا کیا فائدہ کہ اگر پیچھے سے ہی سب ہمارے اوپر بھیجنے والے ہیں تو ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آج ہم اعمال کریں. ہم دیکھ لیں گے جو کل ہوگا، وہ سب ہمارے پیچھے بھیج دیں گے، بچے کو یہ بول دیں گے وہ بول دیں گے. تو کوئی چیز، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کلیئر کرتے ہیں، یہاں پر ہماری پوری انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرتے ہیں کہ تم بس اپنے بارے میں سوچو اور اپنی جو ہے وہ اپنا اعمال نامے کو بہترین کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو. اپنے مال کو خرچ کرو، اپنی جان کو خرچ کرو، اپنی اولاد کو خرچ کرو، یعنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اس کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگاؤ. بیسٹ اپنا پورا اعمال نامہ بیسٹ کر کے آؤ. جیسے ہم کو فکر رہتی ہے نا کہ میں اپنا گھر جب نیا لے رہی ہوتی ہوں تو مجھے فکر رہتی ہے نا، میں یار اس کو بھی صحیح طریقے سے کر لوں، میں ادھر دیکھتی ہوں ادھر دیکھتی ہوں، میگزینز دیکھتی ہوں، سب کر کے مجھے ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ لیا ہے تو صحیح کر کے ہی جاؤں. آپ دیکھو وہاں بھی ہمیں گھر چاہیے، اللہ کے پاس باغ چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو فرعون کی بیوی کی ہم کو دعا قرآن سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گھر کے پاس، آپ کے گھر کے برابر میں گھر چاہیے. تو وہ ہم تختیاں بڑی بڑی اپنے گھروں کے باہر لگا لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ کتنی پیاری وہ عورت تھی کہ اس نے اس کے نہ مان کر بھی اتنے جابر میاں کے سامنے بھی اس نے حق کا کلمہ پڑھا ہوگا نا. مطلب سیناریو تو یہی نظر آتا ہے نا کہ اتنے جابر بادشاہ کے سامنے اس نے یہ حق کا کلمہ جب اس کو ملا تو اس نے پڑھا ہوگا نا. ڈری نہیں ہوگی نا کہ میں مر جاؤں گی، مار دی جاؤں گی اور میرے ساتھ ظلم ہوگا. اور اللہ کی محبت کی آیت جو اللہ نے ہم کو بتائی، ورنہ قرآن میں بہت لمیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چیزیں بتائی ہیں، بہت چھوٹا سا یہ قرآن ہے. اللہ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہم کو اس میں بتائی ہیں، اور اس عورت کی بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی کہ جس نے یہ دعا کی، یعنی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں کتنی پختہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یعنی فرعون کے پاس کیا مال کی کمی تھی؟ بہترین، اتنا زبردست اس کے پاس بہت ہی کوئی اربوں پتی وہ آدمی نظر آتا ہے قرآن سے. تو آپ دیکھو کہ اس کو اس کسی چیز کی لالچ نہیں تھی. جب دل سے بندہ اللہ کو اپنا اللہ مان لینا تو اس کو پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی. جب اللہ کی محبت انسان کے اندر رچ بس جائے نا تو اس کو کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی، اس کو کسی اور سے محبت نہیں ہوتی. میں جب چھوٹی تھی نا، میں اکثر سوچتی تھی، آج بھی ہمارے فوجی بھائی ہیں اس طرح کے، لیکن میں اکثر سوچتی تھی کہ صحابہ کرام کی لائف میں ان کو کتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، اور اس وقت ابھی ان کو بہت کوئی زیادہ اس کے آفٹر افیکٹس ملے بھی نہیں تھے کہ بہت ہی زبردست لائف اور سب لوگ مسلمان ہو گئے ہوں. کتنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ لڑنے جنگیں کرتے تھے وہ تو کامیابی دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے اندر کتنی اللہ کی محبت آ گئی ہوگی کہ وہ اپنی جان کی بازیاں لگانے کو تیار تھے. حالانکہ سامنے ابھی کوئی ریوارڈ نظر نہیں آتا تھا، ایز سچ ابھی کوئی ریوارڈ فوراً سے نہیں مل رہا تھا ان کو،
لیکن اپنے کام چھوڑ کر اپنی سب چیزیں چھوڑ کے جنگوں پہ چلے جاتے تھے صرف اسلام کے لیے، اللہ کے لیے. یعنی اب سوچو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے. بیٹھ کے گھر میں اور آپ تو بہت باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی باتیں ایک ایمان کے لیے، ایمان کے لحاظ سے اتنی بڑی باتیں ہیں کہ وہ کتنا اپنا سیکریفائزز کرتے تھے. آپ سوچو وہ جنگیں لڑتے تھے، انہوں نے کیوں بیٹھ کے صرف تسبیح نہیں کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کر دیں گے. اللہ نے ان کو فیلڈ میں جنگ لڑوائی، ان کو محنت کرنی پڑی، ان کو جان کی بازیاں لگانی پڑی، ان کو زخم کھانے پڑے. تو میں اور آپ کے گھر بیٹھ کر صرف ہم کو مل جائے گی جنت، اور مجھے اور آپ کو کیا دوسرے ہمارے ایصال ثواب سے ہم کو جنت مل جائے گی؟ تو ذرا دماغ کو اپنا کھولیں اور ہم دوسروں کا بھی کھولیں. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے عقیدے کو یہاں پر بہت کلیئر کیا کہ کوئی شفاعت نہیں، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، صرف تمہارا اعمال کام آئے گا جو تم دنیا سے عمل کر کے گئے ہو. اور آگے بھی جو آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، تو آیت الکرسی جو آگے آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ یہ ایک جامع اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اکثر ہمارے یہاں لوگ اس کو حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جامع تعریف ہے، اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، سن لیا اس کے لیے جس نے اس کی تعریف کی. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا کہ میں کیا دعا کروں اللہ کے پاس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس طریقے سے اپنے دکھ کو شیئر کروں، مجھے بولنے میں کبھی کبھار ہم کو لفظ نہیں مل رہے ہوتے نا ویسے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو جامع تعریف ہے یہ ہم کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی ساری مشکلیں آسان کر دیں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک اللہ ہی ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، اتنا تو انسان سے کوئی قریب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں، اور اللہ کو بھی دعا کرنا پسند ہے، اور جب ہم کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو یہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ کو بہت سکون ہوگا، کیونکہ اللہ کی جامع تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں جس نے اس کی تعریف کی. تو ایک یہ چیز بھی اس کی مجھے آپ کو بتانی تھی. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تمام اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو جو پیچھے بھی آپ کو مل رہا ہے نا سارا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اس کو اس آگے سے بھی لنک کیجئے کہ کوئی شفاعت، اللہ کے آگے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام کی تمام اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی آگے اس کی اور تفصیل بھی آئے گی. اچھا، لا الہ الا اللہ کا ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لا الہ الا اللہ کو آپ دیکھو کہ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم کلمے کو مانتے ہیں کہ اللہ جی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف آپ ہی ہمارے معبود ہو. لیکن صرف تعریف کر لینا، صرف کلمہ پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہے؟ یا مجھے اپنے عمل سے وہ کر کے دکھانا ہوگا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں وہ رب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تو میں تسبیحاں پڑھ کے کافی ہو جائے گا میرے لیے، یا عمل سے ثابت کر کے دکھانا ہوگا؟ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بھی ہم کو ویسے چل کر دکھانا ہوگا جیسے اللہ چاہتے ہیں. ہم وہ بولیں گے، وہ کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں. جب ہم وہ کھائیں گے، وہ ویسا کمائیں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں، تب ہمارا اس کا کہنا جو ہے وہ ویلڈ ہوگا. اتنے سب لوگوں کے سامنے ہم کو یہ دکھانا ہوگا کہ میں اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتی، اور اللہ نے جو اصول مجھے دیے ہیں وہی میرے لیے کافی ہیں. جیسے وہ آتی ہے نا آیت کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. یہ صرف پڑھنے کی آیت نہیں ہے کہ کوئی بھی کہتا ہے کہ کوئی مشکل آئے تو پڑھ لینا اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. اس کو سمجھو کہ اللہ کافی ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس سپریم اتھارٹی ہے ہی نہیں. اور اب اپنے دل کو بولو کوئی مشکل ہو تو اللہ جی مجھے بس آپ کافی ہو، مجھے پتہ ہے آپ مجھے تھامنے والے ہو، آپ مجھے ہرا نہیں سکتے، بس مجھے آپ کے اوپر بھروسہ ہے، آپ جو بھی میرے ساتھ کرو گے انشاءاللہ وہ میرے لیے صحیح ہوگا بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ جو ایمان کی بات ہے اور جو کہنے کی بات ہے، وہ ہمارے عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور حسبی اللہ میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے ہم کو سمجھایا ہے کہ کیوں اللہ کافی ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہو رب العرش العظیم، کیونکہ وہی عرش عظیم کا رب ہے. یہ سورہ انفال میں آپ دیکھو کہ لاسٹ میں سورہ
انفال میں ہی ہے، لاسٹ کی آیت آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے آپ کو اللہ ہی کافی ہے اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں بھی دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ عرش عظیم کے رب ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. آج پوری دنیا بھی ملا کے آپ کے خلاف کچھ کرنا چاہے نا، اگر اللہ کا آرڈر نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتی ہے. ایک امیر سے امیر شخص لاکھ جتن کر کے بھی کچھ کرنا چاہے نا تو اپنے لیے نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہو کہ اتنے امیر آدمی میں نے اپنے سامنے دیکھے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ 70 سال میں بستر پر آ گئے. کیا ارب پتی آدمی تھے اور کیا انہوں نے اپنی صحت کے لیے نہیں کیا. سب کچھ کر لیا، کہاں کہاں دکھا دیا، کیا کیا نہیں کر لیا. لیکن آپ دیکھو کہ کہاں وہ ہاں تھینک یو سعدیہ، آپ نے مجھے کریکٹ کیا، سورہ توبہ کی لاسٹ آیت ہے. تو اس میں آپ دیکھو کہ کیا کیا انہوں نے اپنے ساتھ نہیں کر لیا، لیکن این مومنٹ پہ ان کے مرنے سے 4-5 سال پہلے وہ بستر پر آ گئے. وہ نیک بھی ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتھارٹی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی امیر سے امیر انسان بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ کرنے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے نا کسی کو، یا اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہے نا، تو کوئی اور اللہ کی ذات کے سوا اس کو دور نہیں کر سکتا. تو اسی لیے لا الہ الا ہو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا ہو، وہ تو ہم کو اس پر عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا. الحی القیوم، اور وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والے ہیں. کسی اور میں جس کو ہم شرک کرتے ہیں یہاں پر اللہ کے ساتھ لوگوں کو، کوئی زندہ نہیں ہے. لیکن ہم تو بنا دیتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور غوث پاک زندہ ہیں، اور مطلب زندہ سے مطلب یہ کہ وہ سن رہے ہیں. اس کا مطلب حیو صرف اللہ نہیں ہے، آپ نے اللہ کے بندے کو بھی حیو بنا دیا ہے. وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، سب سن رہے ہیں اللہ کے ساتھ، سب کو سننے میں آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی الحیو ہے، کوئی بھی حیو نہیں ہے. جو اس دنیا سے چلا گیا وہ سن نہیں سکتا. اور القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے، اور کوئی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم بنا دیتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے. ہم نے اتنے شرک پال لیے ہیں مومن ہو کر، اتنے شرک پال لیے ہیں کہ ہم کو سب سے زیادہ جو ہماری مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا ہے نا، آج جو مسلمان ذلیل ہوتا ہے نا، وہ اس شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ میرا ماننا ہے. مسلمان جو آج پوری دنیا میں شرک ذلیل ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں نا، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے اس کی بات، سب سے نیچے لوگوں میں آتا ہے. حالانکہ کیا نہیں ہے، تیل ہے ہمارے عرب ممالک میں سب سے بڑا، تو آج پوری دنیا تیل پہ چل رہی ہے، پھر بھی ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے جھکنے کے سوا سب کے آگے جھک گئے. اور ہم نے پھر شرک اتنا اپنا لیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ہم اپنے اصولوں کو اللہ کے اصولوں کے آگے ترجیح دیتے ہیں. تو آج مسلمان اسی لیے ذلیل ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں کو رعب دور سے کافروں کے دل میں ڈال دیتا ہوں. لیکن آج کا مسلمان نہیں رہا نا. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار. جب وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں رہا تو اس کو ذلیل ہونا پڑا. تو ہم سب اس پر بھی ہسٹری لے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ویسے ہی ذلیل ہونا ہی تھا، کیونکہ آگے ایک دوبارہ سے کوئی حضرت موسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر مسلمان کامیاب ہوگا. اور اس سے پہلے تو اس کو ذلیل ہونا ہی تھا. ابھی میری اتنی ایک انٹلیکچوئل لڑکی سے ڈسکشن ہوئی اس بارے میں، مطلب وہ بہت زیادہ مجھ سے بہت زیادہ نالج رکھتی ہے وہ دنیا کے بارے میں، لیکن اس کا ماننا بھی یہی تھا کہ یہ مسلمان ذلیل ہوگا. کوئی گناہوں کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو رہا، اس کو تو ذلیل ہونا ہی تھا، اور وہ ذلیل ہوتا ہی، اور اس کے بعد اس کی شاندار کامیابی ہوگی. آپ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے، تم دیکھو تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا. تو ایز اے مسلم ہم کو دیکھنا چاہیے، مسلم کمیونٹی، کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں. تو ہم شرک بہت کرتے ہیں. سب سے بڑی بات حرم میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب کو لوگوں کو جب سناتے ہیں تو شرک کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ. تو اسی لیے مسلمان آج ذلیل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. اب دیکھو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا کلیئر کرتے ہیں، کتنا کلیئر کرتے ہیں. وہی جو سورہ بقرہ کی آیت جو شروع میں آئی، اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا پیور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں سے شرک لے آتے ہیں. وہی جو آپ نے بھی پڑھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ان کو جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہیں میں قریب ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ سے آ کے دعا منگوائیں، آپ دعا کریں گے تو میں ان کی سنوں گا۔ یعنی کتنا کلیئر سٹینس ہے۔ میں نے تو جب یہ آیت کو سمجھ کے پڑھا تھا نا، پڑھتی تو رہتی ہی تھی، مطلب ظاہر ہے پڑھتے تو ہم ہیں ہی جب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب سمجھ کے پڑھا نا تو میرے اندر ایک کوئی چیز مجھے ایک دم سے ریئلائزیشن ہوئی کہ اللہ مجھے اور آپ کو کتنا کلیئر کر رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ صرف، اور پھر بھی ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آیت آتی ہے نا قرآن میں کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو، تو ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، یار تم میرے لیے دعا کرنا، یار تم میرے لیے دعا کرنا، یار پلیز دعا کرنا نا، مجھے یہ مشکل ہو گئی ہے۔ تو نہیں سن رہے اللہ آپ کا، یا میرا نہیں سن رہے۔ آپ دیکھو صرف ایک بات اللہ نے رکھی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں بھی چاہیے کہ سنیں میرے لیے۔ اب کس طرح سے دعا کروں؟ عربی میں دعا کروں تو اتنی آیتیں آتی ہیں، کوئی عربی کی بک سے دعا کر لوں، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہی۔ کوئی عربی کی ایک لوگ لے لیتے ہیں دعاؤں کی، واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دل سے دعا کریں نا، میں اور آپ اللہ سے، اللہ سن رہے ہیں۔ تو کیوں ہم ادھر ادھر دعا منگوانے چلے جاتے ہیں، اس بڑے سے دعا منگوانے، اس بڑے سے دعا منگوانے، شرک کرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے آرڈرز کو فالو کریں، ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور ایک بات کلیئر قرآن بتاتا ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹس، دیر از نو شارٹ کٹس، کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ عمل نہ کریں اور آپ کو سب کچھ مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قریب سے سنتے ہیں، بہت قریب سے۔ اور میں تو اپنے بارے میں جب سوچتی ہوں کہ مجھ جیسی گنہگار بندی کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، تو اگر میں تھوڑا سا ریئلائزیشن کر لوں اور اللہ کے حکم پر اور عمل کرنے لگ جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کی بالکل حقدار نہیں ہوں میں، خاص کر کے اللہ نے اپنی رحمت سے اتنا سب کچھ دیا ہے، تو آپ سوچو اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی رحمت کرتے ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ ان سے کہو میں قریب ہوں۔ اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم دور بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آگے دیکھیے اس میں کیا آ رہا ہے کہ لا تأخذہ، نہیں اس پر نہیں آتی اس اللہ کو سنتوں اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی اس پر نیند غالب آتی ہے۔ ایسا بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ جس کو نیند ہی نہ آتی ہو، جس کو اونگ ہی نہ آتی ہو۔ میں بار بار آپ کو بار اس طرف لے جاؤں گی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں، کیا وہ سوتے نہیں تھے؟ کیا ان کو اونگ نہیں آتی تھی؟ تو کیسے آپ اللہ کے ساتھ ان کو ملا سکتے ہو؟ ولی اللہ خود سے کیسے بنا سکتے ہو کہ وہ آج تک سن رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنی جامع تعریف مجھے اور آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ میں صرف اتھارٹی ہوں، نہیں اپنی ایمان کو خراب کرو اس شرک کے پیچھے۔ تو آپ دیکھو کہ اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پر ہم کہتے ہیں سبحانہ۔ سبحانہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا پاک ہے بھی مطلب ہے، لیکن جو بیسکلی اس کا مطلب ہے نا، کوئی عیب نہیں اللہ میں، یعنی اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، کھاتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں۔ یہ ہم انسانوں کے عیب ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سپریم اتھارٹی ہو، اللہ تعالیٰ آپ میرے اللہ ہو، بس اللہ تعالیٰ آپ پر بھروسہ اور آپ کا ایمان میرے اندر اتار دیجئے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ لہو ما فی السماواتی، اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہی اتھارٹی کی بات آ رہی ہے۔ من ذا الذی یشفع، اب یہ بڑی ٹیکنیکل آیت ہے کہ جس کو لوگوں نے شفاعت سے جوڑ دیا ہے، کہ دیکھو آیت الکرسی میں بھی تو آ رہا ہے کہ شفاعت کریں گے لوگ، تو آپ دیکھ لیجئے اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یشفع، وہ شفاعت کرے، عندہ، اس اللہ کے پاس، الا باذن، مگر اس اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی۔ یعنی یہاں پر تو ڈینائل آ رہی ہے، کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا مگر باذن ہی، اس اللہ کے حکم سے ہی کسی کی شفاعت ہو سکتی ہے، یعنی معافی کسی کو اللہ کے حکم سے ہی مل سکتی ہے۔
کوئی اور شفاعت نہیں کر سکتا. اور آگے بھی اس کی آپ جب پڑھیں گے کہ کیوں ایسا ہے تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو آگے، جو وہ جانتا ہے جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آگے اور پیچھے سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی حی القیوم ہے. ہم نے تو کیا اس کو بنا دیا شفاعت کے عقیدے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرا لیں گے، بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرا دیں گے، حوض کوثر سے پانی دے دیں گے. ہم کو اپنی ذات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم ایسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ہماری شفاعت اتنی آسانی سے ہو جائے گی بغیر عمل کے ہماری ہو جائے گی؟ ایسا کچھ نظر آتا ہے کہ سارے مسلمان اتنے نیک ہیں کہ نبی کریم صاحب بولیں گے جیسے بھی کرتے تھے کام اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیجئے؟ استغفر اللہ. ایک تو نبی کے اوپر ہم اتنی غلط باتیں کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر بات بتا دی، تو ہم نے نبی کو شفاعت کا ذریعہ سمجھ لیا، بچے مر جاتے ہیں اس کو شفاعت کا ذریعہ سمجھ لیا، حافظ قرآن کو شفاعت کا ذریعہ سمجھ لیا، قربانی کے جانور آ کے کھڑے ہو جائیں گے، مسجدیں آ جائیں گی، قرآن جو پڑھا ہے اس کی آیتیں ہماری حفاظت کر لیں گی، سورہ ملک پڑھ لو تو قبر کے عذاب سے بچا لے گی. اپنی طرف سے ہم نے کیا کیا فالٹ عقیدے قائم کر لیے اپنی ذات کے ساتھ. یعنی کچھ بھی دیکھو، مرے جگہ عورتیں سورہ ملک پڑھتی ہیں. میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، مجھے پتہ نہیں آدمی بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھتی ہیں کیونکہ یہ قیامت کے دن عذاب سے بچا لے گی. اب سوچو سورہ ملک میں کیا آتا ہے کہ الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ وہ کہتے ہیں آیا تھا، اور کاش ہم سن لیتے یا عقل رکھتے تو آج ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے. سورہ ملک یہ بتاتا ہے، اور ہم اس کو پڑھ کے یعنی کیسے ہم اندھے بہروں کی طرح آیتوں پر جھک جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا نا کہ تم نے بس بوجھ لادے ہوئے ہیں گدھوں کی طرح کتاب کے. یعنی سمجھ نہیں رہے ہو، اس کو پڑھ نہیں رہے ہو، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے اس کو غور و فکر نہیں کر رہے ہو. اور ہم نے کیا کیا شفاعت کی چیزیں بنا لی. تو کیا بات آ رہی ہے کہ کیوں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا؟ سارے عقیدے ڈیمیج ہوتے ہیں یہاں آ کے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور اس سے اوپر بھی آپ دیکھ لو کہ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. اب یہاں آ رہا ہے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، وہاں بھی آ رہا تھا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. شفاعت کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ جو میں نے آپ کو آگے بتایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ ٹوٹل آبزرویشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آگے اور پیچھے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ جو ہماری شفاعت کروا سکے. اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے عمل کر کے آئے. تو قرآن کا ایک اسلوب ہے نا کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے فرشتے بھی دعا کریں گے. آپ کو سورہ مومن سے کل میں نے بتایا تھا کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے فرشتے بھی دعا کریں گے، اور نیک ہی نیک کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی انسان کا خود کا کریکٹر ہونا، خود کا نیک ہونا ضروری ہے، تب وہ قیامت کے دن فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. تو اس لیے کلیئر بات یہاں پر آتی ہے. پھر آگے آتا ہے وَلَا يُحْيِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس سے بھی ایک اور بات کھلتی ہے، یعنی شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحْيِطُونَ، اور اللہ ہی احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کا اپنے علم سے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ اللہ کے علم میں سے کوئی اور کسی چیز کا احاطہ نہیں کیے ہوئے سوائے اللہ کے. الا بما شاء، نہیں آتا کہ کسی چیز کا اس کے علم سے مگر اس سے جو وہ چاہتا ہے. یعنی انسانوں کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے ہیں، اس سے آگے کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہی ہے. تو شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. جو تم عمل کرتے ہو اس کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے نہیں وہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے، سب کے لیے آتی ہے نا، جو گناہ کرتے ہیں اس کو گھیر لیا. اب جب گھیرا جاتا ہے نا انسان تو اللہ اس کا مطلب وہ احاطہ کر رہے ہیں کہ یہ آج یہ گناہ کرتی ہے، یہ گناہ کرتی ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ گھیرے میں آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں معافی مانگتی ہے پھر صحیح ہوتی ہے، معافی مانگتی ہے پھر صحیح ہوتی ہے، معافی مانگتی ہے پھر صحیح ہوتی ہے. کتنی محنت کر رہی ہے صحیح ہونے پر. یہ اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اور گھیرے میں اللہ لے لیتے ہیں.
کہ اگر اب یہ صحیح نہیں ہوئی، اب یہ صحیح نہیں ہوئی، مہلت دینا تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ بہت مہلت دیتے ہیں اور اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کے بعد معافی نہیں مل سکتی. لیکن اللہ نے ہی فرمایا نا کہ مرتے دم تک معافی ملے گی، اس کے بعد اللہ نے کب کس کے لیے کیا وقت لکھا ہے اس کے بعد معافی نہیں مل سکتی. تو جیسے گھیرے میں انسان آ جاتا ہے نا، اسی طرح احاطہ بھی اللہ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے. آپ سوچو، میں اور آپ کبھی ریئلائزیشن نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنا قریب سے دیکھ رہے ہیں. کبھی کوئی عمل کرتے ہوئے ہماری روزمرہ کی زندگی میں پتہ نہیں، یا تو میں اس طرح سے ہوں اور مجھے بار بار اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ فوکس میں ہمارے نہیں رہتا. جیسے نہیں ہمیں اپنی کلاس میں اس طرح سے سمجھایا جاتا تھا کہ جیسے آپ کے اوپر ایک مووی بن رہی ہو تو آپ کانشیس ہو جاتے ہو نا کہ میں ذرا تمیز سے کھاؤں گی، ذرا تمیز سے ہنسوں گی، ذرا تمیز سے بیٹھوں گی. تو وہی چیز اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کانشیس نہیں ہوتے. تو سب باتوں میں جو کہوں گی نا کہ جو ہم شرک کرتے ہیں، ہم دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ میرے لیے دعا کر دے یا کوئی میری شفاعت کر دے گا، یا مجھے اتنا خیال نہیں رہتا کہ کوئی میں کسی کی آبزرویشن میں ہوں، مسلسل کسی کی آبزرویشن میں ہوں، یہ سب میں اپنے ایمان کی کمی مانتی ہوں. اور اس کو مجھے اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے پریکٹس سے اسٹرانگ کرنا ہے کہ میں اب سے یہ دھیان ہی رکھوں گی کہ کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. یعنی اپنے ایمان کو مجھے خود پختہ کرنا ہے، کوئی آ کے نہیں کر سکتا ہے. یعنی کوئی ایکسرسائز ڈاکٹر ہم کو بتاتا ہے نا کہ اب گولی سے آپ کا علاج نہیں ہے، آپ اپنی گردن کے لیے اور اپنے ہاتھ کے لیے بس آپ یہ ایکسرسائز کرو تو اس سے آپ کو صحیح ہو جائے گا، آپ کو کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مجھے کوئی کروا نہیں سکتا، میں خود کرتی ہوں. بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. اب مجھے اپنا ایسا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے اپنا پوسچر یوں رکھنا ہے، تو مجھے چلنا یوں ہے، تو مجھے اپنی گردن یوں رکھنی ہے. تو اسی طرح میں اپنی ذات کے لیے اپنے اوپر ایک آبزرویشن ڈال دوں کہ مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے، اب ہر وقت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں ایکسرسائز کروں اور پریکٹس کروں کہ اللہ تعالیٰ اب میں کانشیس رہوں گی. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ کانشیس رہنا. تو بات ساری احاطہ سے نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے اور میں فل ٹائم کسی کی آبزرویشن میں ہوں. اب آپ سوچ لو کہ مجھے اپنا کریکٹر کیسا بنانا ہے کہ میں اللہ جی آپ کی میں آبزرویشن میں ہوں، میں آپ کی بندی ہوں، میں آپ کے سامنے بہت اچھا رہنا چاہتی ہوں. آپ سوچو جس طرح میرے دل میں برے خیال آتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں آئیں گے. میں کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچوں گی تو وہ میرے بارے نہیں آئے گا انشاءاللہ، اگر میں پریکٹس کرتی رہی. کیونکہ مجھے ہر وقت یہ ہوگا یار میں کیوں سوچوں، اللہ کو کیسی لگ رہی ہوں گی میں، کیونکہ میں تو مسلسل اللہ کی آبزرویشن میں ہوں. میں سوچتی ہوں یہ پریکٹس کرنی چاہیے. تو آپ دیکھو اس کے بعد کیا آتا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اور وسیع ہے کرسی. کرسی بھی وہی بات پہ آ جاتی ہے کہ اتھارٹی، لا الہ الا اللہ کی انٹرپریٹنگ ہے کرسی، کہ اللہ کی اتھارٹی ہے تمام کی تمام سماواتی آسمان میں اور زمین میں تمام اتھارٹی اللہ کی ہے. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس اللہ کو حفظہما، حفاظت ان دونوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں سمجھو کہ اللہ آج تم کو دیکھ رہے ہیں تو کل آرام کریں گے، استغفر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو چھوڑ دیں گے اور کسی کا غلطی سے کسی کا اعمال نہیں لکھا جائے گا. یا اللہ تعالیٰ اینڈ تک، قیامت تک آبزرو نہیں کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ تو بہت ضد کرے نا تو آپ اس کو اس کے ہاتھ میں اس کی چیز دے دیتے ہو. آپ بولتے ہو چلو ٹھیک ہے یار میں نہیں تمہیں سزا دوں گی، نکلنا ہے نا جاؤ، بند کرتے ہیں کمرے میں، بولتے چلے جاؤ. وہ نوک کر کے اور عجیب حرکتیں کر کے دماغ کھا جاتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے، ہم بھی تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں. لیکن اللہ سبحان ہے، اللہ نہیں تھکتے، اللہ نہیں گھبراتے. اللہ کو فکر نہیں ہے کہ کتنے لوگ مانتے ہیں کتنے لوگ نہیں مانتے. اللہ کو صرف ہماری فکر ہے کہ جہنم جو اللہ نے ہی بنائی ہے، اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی. تو اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہر جگہ جگہ ہم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کرو گی تو دوزخ میں چلی جاؤ گی، وہ کرو گی تو دوزخ میں چلی جاؤ گی، اور بہت بری جگہ ہے، بچا لو اپنے آپ کو اس سے. اور میں تو سمجھتی ہوں ایک اخلاقی لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا پیورٹی دی ہے. جیسے ابھی جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی دعا والی کہ انی قریب والی، اور یہ مرنے سے پہلے کی، اور یہ آیت الکرسی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا پیور کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی یہ سمجھ کر اپنے آپ کو بالکل پیور کر لیں. اور آگے آتا ہے کہ هو العلی العظیم، بے شک
اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتن ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہت عظیم ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ سبحان ربی العظیم، اللہ آپ پاک ہیں، اللہ آپ بے عیب ہیں، اور اللہ آپ میرے رب ہیں. سبحان ربی، مجھے جو اس میں بیچ میں ربی ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ بولو تم میرے رب ہیں، تو ایک پیار الگ سا آتا ہے نا کہ اللہ آپ اتنے بے میرے رب ہو، تو دل بھی چاہے گا کہ اللہ کی بات کو مانوں اور اللہ سے کلوز ہوں، اور اللہ آپ بہت بلند ہو. کاش ہم نماز میں اتنا سمجھ کے پڑھیں، تو آپ دیکھو گے کہ جس دن بھی، بہت کم لیکن جس دن بھی ہم سمجھ کے سوچ کے پڑھتے ہیں نا نماز، ہمارے دل کو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. جیسے نہیں آپ کے پاس پورا آپ نے دے دیا اپنے کپڑے، پرانی چیزیں، سب کچھ، کوئی آئے آپ سے کہے کہ باجی میرے پاس تو بالکل کچھ پہننے کو نہیں ہے، تو آپ اپنا اچھا سا جوڑا جو آپ کو بھی دینا بھی نہیں تھا آپ نے پھر بھی دے دیا کہ چلو بیچاری اتنی مجبور ہے، آپ کو وہ سکون ملتا ہے نا کبھی کبھی کہ آپ کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز نہیں دے سکتی. اسی طرح نماز اگر ہم سمجھ کے پڑھیں نا تو اس کی ایک بات ہی الگ ہے، جو کہ بس استغفر اللہ، ہماری نمازیں اتنی گندی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دیں، اور اللہ بہت عظیم ہے. سوری آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا، انشاءاللہ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں.